تو آج یہ ہم بنا رہے ہیں بہت ہی یمی سا ایک کوکونٹ کیک تیار کرنے والے ہیں، اور جو کہ میں اپنے 1K سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے کی خوشی میں بنا رہی ہوں۔ تو سوچا اس کیک کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور اپنی اس خوشی کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو جی پہلے ریسیپی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے جی آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے 4 عدد انڈے کی سفیدی لی، اسے آپ نے اچھے سے بیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹر ہے تو آپ کے پاس اچھے سے آپ اسے بیٹ کر لیں، میرے پاس ابھی نہیں ہے تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے ہینڈ گرائنڈر کا استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تو فومی نہیں ہو پایا، لیکن خیر کام چل جائے گا۔ خیر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ہاف کپ آپ نے چینی لینا ہے، چینی کو آپ مکسی گرائنڈر میں پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں، وہ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے گریجولی اور بیٹ کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے سے بیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے جو 4 انڈے کی سفیدی کو آپ نے الگ کیا تھا اور زردی کو آپ نے الگ کیا تھا، تو اس زردی کو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے، پھر آپ نے اچھے سے بیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد 1/4 کپ آپ نے اس میں کوکنگ آئل شامل کرنا ہے، جو کہ نان فلیورڈ ہونا چاہیے، اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد جی آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، 1 کپ میدا شامل کرنا ہے، میدے کو آپ نے لازمی چھان کے شامل کرنا ہے اور گریجولی شامل کرنا ہے اور مکس کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، لمس نہیں بڑھتے ہیں، اور چھاننے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیٹر ہے بہت ہی اسموتھ بنتا ہے اور میدا لائٹ ویٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی ڈرائی انگریڈینٹس کو بیکنگ کے دوران چھان کے ہی شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے۔ اب مکس آپ نے اوور مکسنگ نہیں کرنی، نہیں تو آپ کا کیک جو ہے وہ نیچے جا کے بیٹھ جائے گا، وہ اچھے سے رائز نہیں ہوگا بیک ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ہی ڈائریکشن میں اسے مکس کرنا ہے۔ ساتھ ہی جب اس میں ½ ٹی اسپون بیکنگ سوڈا، 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون وینیلا ایسنس شامل کریں، اور جی آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ بار بار کہوں گی کہ اوور مکسنگ نہیں کرنی ہے، جب آپ کو لگے کہ لمس ختم ہو گئے ہیں، اچھے سے میدا مکس ہو گیا ہے، تو بس آپ نے اسٹاپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید آپ نے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کرنا ہے۔ اب جی میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے، کیک مولڈ کو میں نے پہلے سے ہی گریس کر کے بٹر پیپر لگا کے میں نے رکھا ہے، اور جب آپ نے کیا کرنا ہے، کنسسٹنسی آپ دیکھ لیں، زیادہ رنی نہیں ہونا چاہیے، بہت تھک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ریسیپی کو فالو کریں گے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جی آپ نے بیٹر کو پور کر دینا ہے اور اسے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے تاکہ ایئر ببلز ختم ہو جائیں، اور پھر آپ نے اسے 180 ڈگری سیلسیس پہ پری ہیٹڈ اوون میں آپ نے اسے 30 سے 35 منٹ کے لیے آپ نے اسے بیک کرنا ہے۔ اچھا سا کلر آ جائے گا تب تک آپ اسے بیک کر لیں۔ اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے، اسے اچھی سے ٹھنڈا کر لینا ہے، کیک کو جب ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ نے ڈی مولڈ کرنا ہے اور اسے آپ نے کٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پہ 2 پیسز میں سے کٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو 3 پیسز میں کر لیں، 2 میں کر لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد جب یہاں دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوا کہ لاسٹ مومنٹ میں مجھے پتہ لگا کہ میرا ٹن جو ہے وہ سائڈوں سے لوز ہو گیا ہے، اور مجھے ڈر تھا کہ بیٹر کہیں نکل نہ جائے، تو میں نے کیا کیا تھا، بٹر پیپر کو تھوڑا اوپر تک لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سائڈز جو ہیں وہ ایون نہیں ہوئے۔ خیر یہ ہوتا رہتا ہے تو اسے آپ اگنور کریں، یہ سب کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ خیر اسے آپ نے کٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جی اسے سائڈ پہ کر دیں۔ اب یہاں پہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ اب دھوکا کیسے ہو گیا، یہ میرے ساتھ نہیں، یہ سب کافی لوگوں کے ساتھ ہی ہوا ہوگا۔ تو یوٹیوب پہ نا کافی چیزیں جو ہے نا وہ فیک ہوتی ہیں۔ ایز اے انفلوئنسر مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کہ بہت چیزیں فیک ہوتی ہیں، اور یہ اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے ساتھ ہی نہ ہو، تو اس ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ ہوا میرے ساتھ ایسا کچھ کہ میں نے کیا کیا، میں نے یوٹیوب میں ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ جو ہے نا نارمل ڈیری کریم کو بھی وپ کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں وپی وپ جو کمپنی ہے، میں اس کا وپنگ کریم یوز کرتی ہوں، وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مجھے مل نہیں رہا تھا کہیں پہ بھی، تو میری ایریا میں یہ اویلیبل فی الحال نہیں تھا، بہت شارٹ ہو چکا تھا۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا چلے کام تو چلانا ہے، کیونکہ میرا تو ارادہ تھا کہ 1K سبسکرائبرز میرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو مجھے کیک تو بنانا ہے۔ تو میں نے کیا کہ میں نے یوٹیوب میں ویڈیوز دیکھی کہ ڈیری کریم کو آپ کس طرح وپ کر سکتے ہیں، وہ بڑے اچھے سے بھائی پھول گیا تھا۔ میں نے کہا چل میں بھی ٹرائی کرتی ہوں۔ میں نے ہر سٹیپ کو فالو کرا، لیکن کسی بھی صورت یہ وپ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی کسی کی بات نہیں ماننی، کسی ویڈیو کو آپ نے نہیں دیکھنا کہ بھائی یہ ڈیری کریم وپ ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ بالکل آپ اسے صرف ایسے یوز کر سکتے ہیں، اسے کیک پہ یوز نہیں کر سکتے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا لیکوڈ ہی ہے۔ مجھے تو صرف ہنسی آ رہی تھی، لیکن خیر اب تو میرے پاس کوئی چانس نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا بھاگنے کا، تو مجھے تو یہ کیک بنانا ہی بنانا تھا۔ تو خیر آپ نے ان چیزوں پہ بالکل بلیو نہیں کرنا، آپ نے ہمیشہ کیک کے لیے وپنگ کریم کا ہی استعمال کرنا ہے، ڈیری کریم کا استعمال نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا تو یہاں پہ پچکا ہو گیا، تو آپ نے اپنے ساتھ ایسا بالکل نہیں کرنا۔ خیر آپ نے کیا کرنا ہے، اچھے سے آپ نے جو ہے نا ایک سیرپ آپ نے دودھ اور چینی کا بنا لے، تو اسے آپ نے اچھے سے اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کا کیک جو ہے بہت ہی سافٹ بنے۔ آپ چاہے تو پائن ایپل جوس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی فلیور میں آپ کیک بنا رہے ہیں اس کا بھی جوس استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کیک جو ہے نا بہت سافٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ کریم کو آپ اسپریڈ کر دیں اچھے سے، میں نے کوکونٹ بھی اسپرنکل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جو ہے نا آپ اپنی مرضی سے جو بھی ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں ڈیکوریشن کر لیں۔ تو یہاں پہ یوٹیوب کے لیے کیک بنایا ہے، تو میں نے یہاں پہ یوٹیوب کا لوگو لگا دیا ہے۔ خیر کیک تو ہمارا بن گیا ہے، جو بھی ہوا لیکن کیک
ٹرسٹ می بہت زیادہ یمی بنا تھا. بے شک ہم نے وپنگ کریم کا استعمال نہیں کیا مگر بہت نیکسٹ لیول اس کا ٹیسٹ آ رہا تھا کیونکہ ہم نے کیک بہت مزے کا بنایا. ڈیری کریم تو ویسے ہی بہت مزے کی ہوتی ہے. تو آپ نے مسٹ ٹرائی کرنا ہے. بہت ہی یمی اور بہت ہی زیادہ جوسی کیک بنا تھا, بہت ہی مزیدار. تو جی مسٹ ٹرائی بیکاز ہوم میڈ از دی بیسٹ.